سفر کی تمام تیاریاں مکمل تھیں. سامان بیگ میں پیک کیا جا چکا تھا. بیگ کا وزن 30 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ جرمانہ ہوتا ہے. 10 کلو ایک بیگ میں اور 25 کلو بڑے بیگ میں ہونا چاہیے. پہلی دفعہ تو مجھے مسئلہ نہیں ہوا، مگر ایک دفعہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے مسئلہ درپیش آیا جب مجھے ایمرجنسی میں علاج کی غرض سے واپس پاکستان آنا پڑا، جس کی تفصیل آنے والی اقساط میں بیان کروں گی. اس وقت بقول ان کے 5 کلو زیادہ وزن ہے. مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے. میرا سامان انہوں نے ایک طرف کر دیا اور کہا یہ سامان ساتھ نہیں جا سکتا، اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. یہ صورتحال میرے لیے کافی پریشان کن تھی. خیر، اس کا دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پوچھنے پر بتایا کہ کچھ رقم ادا کرنا ہوگی. اب یہ رقم کتنی ہوگی؟ میں نے پوچھا. انہوں نے بتایا 40,000. میں نے کہا کچھ کم کریں، مگر انہوں نے اسی پر اصرار کیا. یہ فکس ریٹ ہیں. خیر، ایئرپورٹ پر ہی موجود کرنسی ایکسچینج سے ڈالر سے روپے میں پیسے تبدیل کروا کے انہیں رقم ادا کی. اس کاروائی کے دوران مجھے بار بار کرنسی ایکسچینج اور ایئرپورٹ کے درمیان 2-3 چکر لگانے پڑے. خود کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانا نہیں ہے. خیر، رقم کی ادائیگی کے بعد یہ مشکل مرحلہ بھی طے ہوا اور سامان جہاز تک پہنچانے کے لیے رکھ دیا گیا. اس سفر میں ایک پاکستانی فیملی بھی میرے ساتھ تھی جنہوں نے لائبیریا تک سفر کرنا تھا. یہ احمد کے دوست تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اب بیگم بھی ساتھ جا رہی تھیں. سامان لے کر میں ان کے گھر گئی. فلائٹ صبح 3 بجے تھی اور میں تقریباً 11 بجے ان کے گھر پہنچ گئی. میرا خیال تھا کہ میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، مگر ابھی سب سفر کی تیاری کر رہے تھے. سامان پیک ہو رہا تھا. بالآخر تیاری مکمل ہونے کے بعد ایک گاڑی جو کرائے پر لی تھی اس پر لاہور ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے. ماں کے لیے بچوں کی جدائی ایک صبر آزما لمحہ ہوتا ہے. جب 2 بیٹے دور پردیس رخصت کرنے ہوں تو یہ جدائی اور بھی بڑھ جاتی ہے. گاڑی پر میرے سامنے والی سیٹ پر ان کی والدہ بیٹھی تھیں جو بار بار پھرتے محبت اور جدائی کے صدمات سے نڈھال ہو رہی تھیں اور اپنے بچوں کو پیار کرتی جاتی اور اپنا خیال رکھنے کی نصیحت بھی. ایئرپورٹ پہنچ کر ساتھ آنے والوں سے رخصت لی اور زندگی میں پہلی بار لاہور ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے. عموماً کسی بھی افریقی ملک میں جب پہلی دفعہ جانا ہو تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کاغذات مکمل ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ انتظامیہ مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں دیتی. کبھی تو یہ وجہ معقول ہوتی ہے اور کبھی بلا وجہ ایسا کیا جاتا ہے. چونکہ پیپر ویزا ہوتا ہے اس لیے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. اب تو شاید ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے، اس لیے مشکلات کافی کم ہو چکے ہیں. ایک دفعہ احمد کے ساتھ جب پاکستان سے لائبیریا جانا تھا تو تب بھی انہی مسائل کا سامنا رہا. باوجود اس کے کہ کاغذات مکمل تھے، میں اور احمد اس سے پہلے سفر کر چکے تھے، مگر باوجود اس کے بہت سخت جانچ پڑتال کی گئی. اسکرین پر پرانا ریکارڈ دیکھا گیا، سوالات کیے گئے، تب کہیں جا کے کلیئر کیا گیا. مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی گہری جانچ پڑتال کے باوجود مجرم کیسے بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں. جہاز پر جب تک سوار نہ ہو جائیں آپ کی جان سولی پر ہی اٹکی رہتی ہے. انہی حالات کے پیش نظر پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ایک عملے سے بات طے پا گئی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو یہ میری مدد کریں گے. امیگریشن کے تمام مراحل سے بخیر و خوبی گزر چکی تھی. تمام کاغذات مکمل تھے. وہاں کام کرنے والے ایک سیکورٹی کے بندے نے مجھے روک لیا. اس کا مقصد محض میرے سے رشوت طلب کرنا تھا، جبکہ میرا جنون کام مکمل ہو چکا تھا. جن صاحب سے رابطہ ہوا وہ وہاں موجود تھے. ان دونوں کے درمیان کوئی بات طے پائی. انہوں نے مجھے کہا کہ پیسے دینے پڑیں گے. میں نے کہا میں تو کلیئر ہوں، اس کے باوجود کیوں؟ مگر انہوں نے کہا وہ نہیں مان رہا ایسے. میں نے پیسے نکال کر سامنے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے روک دیا. قریب ہی ایک فوٹو اسٹیٹ مشین پڑی تھی، وہاں سے ایک کاغذ اٹھایا اور کہا اس میں رکھ کر دے دیجئے. میں نے 20,000 کی رقم نکال کر کاغذ میں لپیٹی اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب میں لاؤنج میں آ گئی اور میرے ساتھ آنے والی فیملی ابھی تک نہیں آئی تھی. اب ان کا انتظار تھا. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کی آمد ہوئی. ان کا سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا تھا. قطر ایئر ویز اپنے مقررہ وقت پر روانگی کے لیے تیار تھی. بالآخر
مسافروں کو جہاز میں سوار ہونے کے لیے کہا گیا۔ یہ میرا جہاز میں سفر کا پہلا موقع تھا۔ تجسس، ایڈونچر، منزل پر پہنچنے کا خیال، وطن سے جدائی کا غم، عجیب ملی جلی کیفیت تھی جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔